گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خالق کائنات نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو۔ اللہ نے کبھی کافروں کو نہیں بلایا، اللہ نے جناب یہود و نصارہ کو نہیں مخاطب کیا، اللہ نے کسی مجوسی کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے کسی عیسائی اور جناب یہودی کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے کسی سکھ کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یا اللہ تیرے سے ڈرتے رہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لامکاں سے آواز آئی، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا ایمان والے ہو، تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک یہ کام کرنا ہے، تم نے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے، فرمایا اللہ کی پکڑ سے تم نے ڈرنا ہے، اور دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے، اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ یا اللہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو جائیں جب ہمارے پاس ایمان موجود ہے، ہمارے پاس اتنی بڑا خزانہ موجود ہے، پھر ہمیں سچوں کی کیا ضرورت ہے؟ لامکاں سے آواز آئی، فرمایا میرے بندے نہ ایسا نہ کرنا، فرمایا ایمان تو تیرے پاس ہے ہی ہے، لیکن فرمایا جب دنیا کے دلدل سے تو گزرے گا، دنیا کے اس جنگل سے گزرے گا، فرمایا ایک طرف شیطان بیٹھا ہوگا، دوسری طرف شیطان کا چیلا بیٹھا ہوگا، فرمایا وہ تمہارے ایمان کو لوٹنا چاہے گا۔ ایمان بچا کر آخرت میں جانا بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے فرمایا اللہ نے تمہارے ارد گرد پہرے دار رکھ دیے ہیں۔ فرمایا وہ پہرے دار کون ہیں؟ فرمایا وہ پہرے دار اللہ کے نیک اور متقی بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا ایمان تو تم نے حاصل کر ہی لیا ہے، لیکن جب سچوں کی نگرانی میں آ جاؤ گے، سچوں کی حفاظت میں آ جاؤ گے، فرمایا اس دنیا کے دلدل سے پار ہو جاؤ گے، اس دنیا کے جنگل سے تم پار ہو جاؤ گے، آخرت تک فرمایا کہ تمہارا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، انسان کے پاس سب سے بڑی چیز ایمان ہوتا ہے، جب ایمان ہی چلا جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا، مال دولت دھن دنیا یہ کچھ نہیں ہے، قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ ایمان کام آئے گا۔ اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا کی دولت اس کے پاس موجود ہے، اللہ کریم وہ ساری دولت اٹھا کر اس بندے کے منہ پر مار دے گا، اور میں اس چیز کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تمہارا ایمان تھا۔ آج فتنوں کا دور ہے، میرے اور آپ کے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جناب قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، میری امت کے ہر گھر کے اندر فتنہ برسے گا، اور میں وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں۔ آج اگر ہر گھر کا معائنہ کیا جائے تو ہر گھر کے اندر آپ کو فتنہ نظر آئے گا۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ یہی موبائل ہے جو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ جناب آپ جائیں ابھی گھر کے اندر، موبائل کو نکالیں اور جناب فیس بک نکالیں، طرح طرح کے آپ کو فتنے نظر آئیں گے، ٹک ٹاک چلائیں، طرح طرح کے آپ کو جناب لوگ نظر آئیں گے، یوٹیوب چلائیں، طرح طرح کے لوگ نظر آئیں گے، مختلف جناب قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا جناب نماز کے اندر ہاتھ یہاں باندھنا ہے، کوئی کہے گا نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا ہے، کوئی کہے گا جناب آپ نے اللہ اکبر اس طرح کرنا ہے، کوئی کہے گا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نے، وہ غیب کی خبریں والے دیر نبی نے صدیوں سال پہلے بتا دیا، فرمایا کہ میری امت اس وقت تم فتنوں کے اندر آ جاؤ گے، فرمایا شام کو بندہ مسلمان ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا، صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج بالکل وہی ٹائم ہے
ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, شام کو ہمارے ساتھ اچھے طرح ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, صبح آتے ہیں نماز کا جناب رخ بھی بدل جاتا ہے, نماز کے اندر رفع یدین بھی شروع ہو جاتا ہے, نماز کے اندر ہاتھ بھی سینے پر باندھنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں میلاد النبی بنانا بھی جائز نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں اصالے ثواب کی محفل کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی صدیوں سال پہلے حضور نے بتا دیا میں ان قریب میری امت پر فتنے برسیں گے. گرامی قدر حضرات, ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ یا تو رب کا قرآن ہے یا میرے محبوب کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں, فرمایا اس وقت جو بندہ ان وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت میں آ جائے گا, اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے گا, تو فرمایا اپنا ایمان بچا لے گا. فرمایا اس وقت جو بندہ ان نیک لوگوں کی صحبت میں آئے گا, اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا, متقیوں کی صحبت میں آئے گا, فرمایا اس وقت اپنا ایمان بچا لے گا. تو گرامی قدر حضرات, میرے اور آپ کے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کا فرمان علی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ابو ہریرہ, ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فرمایا جس طرح کا دوست ہوگا, فرمایا کہ بندہ اسی کے دین پر ہوتا ہے. فرمایا کل قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا, بتا تیرا دوست کس طرح کا تھا, جس کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا تھا وہ کس طرح کا تھا. گرامی قدر حضرات, مولا مرتضی شیر خدا دماد مصطفیٰ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں 4 بندے آئیں گے, 2 دوست نیک اور متقی پرہیزگار ہوں گے, 2 دوست فاسق اور فاجر ہوں گے. اور میں جب ایک بندے کا, ایک شخص کا مثال ہوگا, وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ کریم ان سے پوچھے گا کہ بتا تم نے دنیا کے اندر کیا کیا. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہیں, میں نے روزے بھی رکھے ہیں, میں نے حج بھی کیے ہیں, زکاتیں بھی دی ہیں, صدقہ خیرات بھی کیا ہے, میں نے اللہ والے کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا, ان کا ادب بھی کیا, احترام بھی کیا. اللہ فرمائے گا فرشتے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. جب فرشتے اس کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے, وہ کہے گا نہیں نہیں فرشتوں مجھے جنت کی طرف نہ لے جاؤ. مولا مرتضیٰ فرماتے پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ کریم ان سے پوچھے گا بتا تو دنیا کے اندر تم نے اتنے بڑی نیکیاں کی ہے, آج تو جنت میں کیوں نہیں جاتا. وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے اس نیک راہ کی طرف لگایا تھا, جو مجھے کہتا تھا کہ آئے چلیں نماز پڑھنے چلتے ہیں, آئے چلیں جناب آج ہم روزہ رکھتے ہیں, آئے آج ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, آئے آج ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, جہاد کے لیے جاتے ہیں. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں وہ شخص کہے گا, وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو بڑا بدکار تھا, میرا دوست بڑا نیک تھا, وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا, وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا تھا, یا اللہ آج میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے دوست کو بھی لے کر جاؤں گا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا, اور میں کہا فرشتوں تم نے سن لیا ہے, اس بندے کی بھی روح نکال کر لے آؤ, اس کے دوست کی بھی روح نکال کر لے آؤ. اور میں یہاں تک کہ دونوں کی روح نکل جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جناب جنت میں داخل فرما دے گا. اور میں اس طرح پھر ایک اور بندے کا وصال ہوگا, جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا, رب ان سے سوال کرے گا بتا تم نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا, میں نے فلاں کام کیا تھا. وہ سارے کام رب کو بتائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو, اس نے پوری دنیا زندگی اس نے میرا کبھی ایک کام بھی نہیں کیا, اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, اس نے کبھی حج بھی نہیں کیا, زکات بھی نہیں دی, اس نے کبھی عمرہ بھی نہیں کیا, صدقہ خیرات بھی نہیں کیا. دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے ہیں سارے مجھے تکلیف دینے والے کام تھے. فرشتوں اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو. اور میں وہ فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف جائیں گے. وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں جناب میں جہنم میں نہیں جاتا. پھر رب کی بارگاہ میں وہ بندہ آئے گا, اللہ فرمائے گا کہ بتا تم نے دنیا کے اندر کوئی نیک کام تو کیا ہی نہیں ہے, تیرے لیے جنت تو نہیں بنتی بلکہ جہنم بنتی ہے, اب جہنم میں کیوں نہیں جاتا. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو نماز کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن میرا فلاں دوست کہتا تھا نہیں نہیں نماز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے, ابھی آدھا گھنٹہ نماز کا پڑا ہوا ہے, ابھی 1 گھنٹہ نماز کا پڑا ہوا ہے, ابھی اتنا ٹائم فلاں کام کے لیے پڑا ہوا ہے, ابھی اتنی زندگی ہماری پڑی ہوئی ہے, ابھی ہماری زندگی ہی کتنی گزری ہے. وہ فرمائے گا یا اللہ میں تو نیکی کرنا چاہتا تھا لیکن میرا فلاں دوست مجھے نیک کام کرنے نہیں دیتا تھا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے
بندے کی بھی روح نکال کر لے آؤ، حتیٰ کہ اس کی روح کو بھی نکالا جائے گا. پھر رب کی بارگاہ میں آئے گا، وہ ایک ایک پر الزام لگائے گا، دوسرا اس پر الزام لگائے گا. وہ کہے گا اس نے مجھے برائی کے راستے پر لگایا، وہ کہے گا اس نے مجھے برائی کے راستے پر لگایا. یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان دونوں کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو. اور میں اس وجہ سے جب بندہ کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس بندے کو دیکھنا چاہیے میں کس بندے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کس شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. اس وجہ سے میرے آقا نامدار فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جب آپ دوست بنائے تو دیکھیں وہ دوست کیسا ہے. کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے جناب علماء کو گالیاں دینے والا ہے، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے جناب اولیاء کا جناب بے ادب ہے، اولیاء کا گستاخ تو نہیں ہے، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والا ہے، کہیں وہ شخص ایسا تو نہیں ہے صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ زبان درازی کرنے والا ہے. اس وجہ سے حضرات محترم جب بھی آپ کسی کو دوست بنائے تو اس بندے کو دیکھیں یہ بندہ کیسا ہے. میاں محمد بخش کھڑی شریف علیہ رحمہ نے اپنے شعر کے اندر ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے بڑے انداز کے اندر لوگوں کو سمجھایا. آپ فرماتے برے بندے دی صحبت یارو، میاں صاحب فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان لوہارا تے کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزارا تے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتارا تے سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلیان ہزارا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا دوست ہوگا نا صحبت بھی ویسی ہوگی. اگر دوست اچھا ہے تو پھر صحبت بھی اچھی ہوگی. اگر دوست شرابیں پینے والا ہو تو آپ کو نماز کے لیے کہے گا. دوست اگر جناب زنا کرنے والا ہو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ جناب جائیں قرآن کی تلاوت کریں. دوست جناب ساری رات وہ جناب خسروں کو نچائے، ہجڑوں کو نچائے، ساری رات اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جاؤ مسجد کے اندر نوافل پڑھو؟ نہیں، جو جیسا کام کرنے والا ہے آپ کو بھی ویسی صحبت دے گا، آپ کو بھی اسی طرح بٹھائے گا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں اس وجہ سے دیکھو تم کس کے ساتھ ہو، کس کی صحبت میں ہو. تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان تو تم نے حاصل کر ہی لیا ہے، اب فرمایا کہ تم کیا کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ تو علماء کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.